سوال ہے راشد علی ہیں گجرانوالہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ووٹ اور حق رائے دہی کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اقتدار درست لوگوں کو منتقل ہونے کی کیا اہمیت ہے؟ خلفائے راشدین کے کئی واقعات کتابوں میں موجود ہیں، اس حوالے سے تبصرہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے راشد صاحب، یہ بیونڈ تبصرہ ہے، اس کی وجہ ہے یہ دو تین باتیں آپ نے کی ہیں۔ پہلی بات تو ہمارے اسلاف کا، ہمارے بڑوں کا ایک قول ہے، وہ یاد رکھیں، جیسے عوام ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ریفلیکشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات، برادری، رنگ، روپ، نسل، دوستی، یاری، رشتہ داری، لالچ، ہوس، ضرورت کہ یہ میرے بچے کو بھرتی کرا دے گا یا یہ مجھے کو ٹھیکہ لے دے گا، یہ رازق ماننے والی بات ہے، سیدھی سی۔ وہ عوام پھر اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی نسلیں مقروض ہوتی ہیں، اسی طرح وہ دھتکارے جاتے ہیں، اسی طرح سرکاری دفتروں میں ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا ہے، تھانے میں ان کو ٹھڈے پڑتے ہیں، سڑکوں پہ ان کو معمولی سرکاری اہلکار جو ان کی وجہ سے پل رہے ہوتے ہیں ان کے گریبان پکڑتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور جو بڑے منصبوں پہ ہوتے ہیں وہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے کتوں کی طرح ان کے در پہ جاتے ہیں، ان لٹے پٹے بھوکے ننگے لوگوں کو اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنی بہنیں، اپنی مائیں قرار دیتے ہیں اور پھر ان کے سودے کرتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں۔ عوام کے لیے فلاح و بہبود، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کی گئے پروجیکٹس میں سے میجر شیئر وہ کھاتے ہیں۔ یہ تو ہے اچھا کہ درست لوگوں کو منتقل اقتدار کرنے کی اہمیت کیا ہے، یہ اس کی چند جھلکیاں بھی نہیں ہیں۔ میں چاہوں تو اس پہ شاید گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کا سودا کرنا ہوتا ہے، ان کو بیچنا ہوتا ہے، وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بکتے ہیں، کبھی قیمے والے نانوں پہ، کبھی بریانی کی پلیٹوں پہ، کبھی تھوڑے تھاپڑے پہ، اور کبھی کسی چھوٹے موٹے کام، یہ وہ وغیرہ۔ بالکل ان کا تو شاید وقت اچھا برا گزر جاتا ہوگا، ان کی اولادوں کے لیے یہ زہر قاتل ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنے نوزائیدہ بچے کو آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ شروع کر دیں، آہستہ آہستہ زہر دینا شروع کر دیں۔ ایک بات۔ دوسری، یہ جو پہلا آپ کا ہے وہ میں نے بعد میں اس لیے اس کی طرف آیا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے، ووٹ اور حق رائے دہی کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ شورائیت کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے دین میں، کوئی عقل کل نہیں ہے۔ حضور بندہ مقرر کر کے جاتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ اچانک تو نہیں ان کا وصال ہوا نا، بیمار رہے، صاحب فراش رہے، وہ بہت زیادہ احد کی چوٹوں کا اور ایک تسلسل ہے اس میں، اور اچانک تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ آرام سے نامزد کر سکتے تھے کسی کو۔ نو، کبھی غور کریں ان کے لبوں سے نکلا ہوا لفظ کتنا مقدس اور کتنا محبوب ہوتا۔ نہیں، کیوں؟ بیٹھو،
اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کرو. اب ووٹ اس وقت کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے قبائل ہوتے تھے, چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تھیں. آج ہم جب مکہ کا عام آدمی ذکر کرتا ہے اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہوتا کہ اس زمانے کے مکہ اور مدینہ کی آبادیاں ہزاروں میں تھیں. تھا کیا؟ مختلف قبائل کے سردار جو ہیں ان کا ووٹ قبیلے کا ووٹ سمجھا جاتا تھا. یہ چونکہ تقریباً 1500 سال پرانی بات ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ آج بھی یہ پریکٹس ہے, کئی جگہ پہ ہے پاکستان میں. کیا ہے؟ ایک جگہ ایک برادری رہ رہی ہے, کوئی جٹ ہے, کوئی برائی ہے, کوئی گجر ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی ٹمکانا ہے, جو بھی ہے, ان کا کوئی ایلڈر ہے, وہ ان مانوں میں سردار بے شک نہ ہو, وہ کہتا یار ساڑی ممبر ہے بس یہ ادھر کو سب اس کے حکم. آج بھی اس وقت قبیلے کے سردار کے ووٹ کا مطلب تھا سب کا ووٹ. وہ یہ کبھی نہیں کرتا تھا. اس کو اپنے عوام کے ساتھ محبت ہوتی تھی, ان کی عزت کرتا تھا, اسی لیے وہ ان کا سردار ہوتا تھا اور وہ ان کی پسند ناپسند سے واقف ہوتا تھا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے, جدید جمہوریت, جس کی ماں ہے برطانیہ, گریٹ برٹن, انگلینڈ, یہ بیسیکلی جمہوریت کا جو بنیاد ہے, جو اس کا تنا ہے, وہ تو دین اسلام ہے. سب سے بڑی دلیل, حضور جتنی دیر جتنا عرصہ بیمار رہے تو اس میں کسی کو ایک اشارہ کافی تھا, صرف انڈیکیٹ بھی کر دیتے تو کافی تھا. نہیں ہوا, جو کچھ ہوا تاریخ کی کتابوں میں. اچھا, جب قبائل کے سردار کسی کو پناہ دیتا تھا, جب کوئی قبیلہ, تو پورا قبیلہ تو نہیں دیتا تھا, سردار دیتا تھا, پورا قبیلہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. سو یہ ہے جمہوریت جو ہے, جمہور کہتے ہیں عوام کو. کوئی عوام کی خوشحالی کی تو جنگ لڑی ہمارے آقا نے. اللہ تو پہلے بھی ایک تھا, اور اللہ کا جو تصور ہے وہ موجود تھا. باقی گند اکٹھا ہو گیا تھا ارد گرد. حضور کے والد محترم, ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. عبداللہ, اللہ کا بندہ, یہ حضور کے والد کا نام تھا. نام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. عبداللہ, اس کا مطلب ہے the concept of Allah was there. اس میں بہت ساری ملاوٹ ہو گئی تھی, حضور نے اس کو پاک کر دیا. اللہ ختم. سو یہ ہمارے دین کا تحفہ ہے بنی نو انسان کے لیے, جمہوریت. اور یہ جمہور کی یعنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. یعنی غلام کے بارے میں کیا کہ جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ, جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ, اس کے آرام کا, اس کی عزت نفس کا, اس کی سیلف ریسپیکٹ. وہ میں ایک بات آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا, 80s کی بات کر رہا ہوں, 80 کی دہائی کی بات, امریکن تھا, 6 فٹ 3 انچ 2 انچ اس کا قد تھا, جم گونسکی اس کا نام تھا. اور رسول اللہ سے بڑا پیار کرتا تھا. اس نے پڑھا ہوا تھا سیرت پہ, ان کے بارے میں اس نے کوئی 2-4 کتابیں پڑھی, تو بہت محبت کرتا تھا. وہ کرسچن. تو ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا یار, جم کونسکی نام تھا اس کا, تو میں نے کہا یار جم تم اتنا پیار کرتے ہو, تو اتنی عقیدت ہے تمہیں ہمارے پروفٹ سے, تو وائی ڈونٹ یو. اس نے کہا یار میں سچی بات بتاؤں, میرا اس کے ساتھ بہت گپ شپ, بہت شامیں ہم اکٹھی گزارتے تھے. تو مجھے کہتا ہے یار ایک تو یہ جو مسلمانوں کا کردار ہے, اور ایک چیز اور ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ نہیں آ رہی سمجھ.
تو جو پروفٹ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ادب احترام عقیدت سے نام لیا، لیکن وہ اسٹریٹ ظاہر ہے وہ گورا تھا، امریکن تھا، کرسچن تھا. پروفٹ محمد نے کہا مجھے ان کی ایک بات کی نہیں سمجھ آئی، باقی تو ان سے زیادہ ریکارڈڈ ہسٹری میں کوئی بندہ خوبصورت عالی شان وغیرہ بڑی وہ ہمیشہ کرتا تھا. اس دن گزارا معاملہ سیریس ہو گیا تو میں نے کہا کہ کیا سمجھ نہیں آیا. تو مجھے کہتا ہے کہ یار یہ جو غلامی تھی، سلیوری، غلاموں کی خرید و فروخت، یہ وہ سارا یہ انہوں نے بین نہیں کیا. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار جم بات سن، غلام کے پاس نہ زمین، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی مال، نہ مویشی، نہ کوئی باغ، نہ کوئی باغیچہ، کک بھی نہیں. رات غلام رہا، کہاں جاتے ہو زندہ رہنے کے لیے سوائے چوریاں، ڈکیتیاں، رازنیاں کرنے کے؟ تم مجھے بتاؤ. چپ کر گیا. کہتا ڈو یو ہیو این آنسر ٹو دس؟ میں نے کہا ہاں. کہتا کیا؟ میں نے کہا بات سنو، حضور نے غلامی کو بطور ادارہ ختم نہیں کیا، اس کے باوجود ختم کر دیا. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا غلام کی آزادی، اس کی دیکھ بھال، اس کو جو کھاتے ہو کھلاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ، اس کی عزت نفس کا، اس کے آرام کا، اس کے فلاں کا خیال رکھو. اور میں نے کہا وہ غلام رہ گیا. تو ہی واز شاکڈ. میں نے کہا ختم کیے بغیر ختم کر دیا. اور کبھی عربوں میں وہ خود تاریخ پڑھی ہوئی تھی اس نے، وہ جاہل نہیں تھا. تو میں نے کہا بات سنو، ایک وقت تھا کہ عرب جو ہوتے تھے متمول، کھاتے پیتے خوشحال، وہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے غلام ہیں. پھر حضور کے بعد کلچر ہی چینج ہو گیا، فخر اس بات پہ کرنے لگے کہ ہم نے کتنے غلام رہا کیے. تو میں نے کہا کتابوں میں. اٹھ کے کھڑا ہو گیا. باقی چھوڑیں کہانی. یہ اقتدار درست لوگوں کو منتقل کرنا، یہ یاد رکھنا نفی ہے، اسلامی کام نہیں ہے. کہ جس نے باغ ڈور، اس زمانے میں تو ہزاروں میں آبادیاں تھیں، اب کروڑوں کا ملک ہے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. اس کی لگامیں تم اپنے کسی خباثت، نجاست، حرم زدگی کی وجہ سے کسی کے ہاتھ میں دے دو. مینو چنگا لگتا، وہ کی چنگا لگتا ہے؟ اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ اس کا کوئی ماضی ہے؟ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پہنچ گیا؟ اس کے ساتھ والے، اس کے کزنز، یہ وہ، آگے پیچھے وہ کدھر، ایدی کیڑی لاٹری نکلی؟ سوچے بغیر کرنا. یاد رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. بہرحال یہ پھر ملوکیت، خلفائے راشدین تو 4 ہیں، اس کے بعد ملوکیت میں تبدیل ہوا جناب امیر معاویہ کی وجہ سے. اور پھر یزید نے تو خیر. آگے چلتے ہیں جی. سکندر حیات ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، اٹلی میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان کے اہم ساتھی اور پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے، مگر چند لوگ ایسے ہیں جو قید میں ہونے کے باوجود ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی جیسے لوگوں کی ثابت قدمی کی آپ تعریف کریں گے؟ بالکل کروں گا. وہ یہ تو اپنے ہیں بھائی، یہ تو اپنے ہیں، ہم وطن بھی ہیں، ہم مذہب بھی ہیں، مسلمان ہیں، اور اچھے بھلے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں. کبھی علامہ اقبال کا آپ نے وہ شعر سنا؟ وفاداری بشرط استواری اصلی ماں ہے، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. یار وفا تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کتے جتنی وفا بھی نہیں ہوتی. چونکہ کتا بہت با وفا ہے، تو خصوصیت یا خاصیت یا وہ کسی بھی میں ہو، سبحان اللہ. کبوتر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں رکھتا ہوں، لیکن جنگلی کبوتروں کے بارے میں بندہ جو ریلائبل نہ ہو،
جس میں لائلٹی نہ ہو، اٹیچمنٹ نہ ہو، اس کے بارے میں کہتے ہیں تو جنگلی کبوتر. سو بھائی یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ قابل احترام لوگ ہیں. میرے میں 10 عیب ہیں، ایک خوبی ہے. میرے عیب ضرور میرے منہ پہ ماریں، خوبی کا اعتراف تو کریں. تو کون اس کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہے سکندر حیات صاحب کہ ان دونوں کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چٹانوں کی طرح ڈٹ جائیں گے. ختم. میرا دونوں کے ساتھ میل جول، واسطہ، تعلق، عام تاثر یہی تھا. ویری پولائٹ، ویری ڈیسنٹ، ویری ہمبل، دونوں. لیکن وہ ایک تھا ان کے بارے میں تاثر، ان کی پرفارمنس ایسی رہی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا ہوا میں بنا گیا یار، یہ تو کمال کی بات ہے، بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے. تو جتنے حیران آپ ہیں اتنا ہی میں ہوں، اور آپ کے سوال میں ان کے لیے جتنی تعریف اور توصیف ہے وہ میرے دل میں اس سے بھی زیادہ ہے. نے کہا مجھ سے قوم کا غم برداشت نہیں ہوتا، ہائے 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 چک کے کنڈا بڑھ گیا ہے، ٹریا جاندہ نہیں. وہ دیکھو بھوک اڑ گئی ہے، وہ 3 مرلے دا منہ جڑا ہے وہ ادھے مرلے دا رہ گیا ہے. فضول. قوم کا غم دور کروں گا، اور تو غم دیتے ہو بھائی، تو بیڑا گرک کیتا ہے. اس ملک کی صحافت برباد کی، اس میں پیسہ ٹھونسا. پہلا مجھے 45-50 سال ہو گئے اس پروفیشن میں. 21 سال کی عمر میں آیا تھا میں، ابھی میرا رزلٹ نہیں آیا تھا یونیورسٹی سے. کبھی نہیں سنا تھا میں نے لفافہ جرنلزم تو فلانا انہیں شوری پلاٹاں تے اوپر پتہ نہیں بریف کیساں تو کی تھی. اس کے تو عدلیہ کے حوالے سے بریف کیس بہت مشہور ہے. صحافت برباد کی، سیاست میں پیسہ، سیاست میں اتنا مخلص کارکن ہوتا تھا آپ سوچ نہیں سکتے. تحریک پاکستان سے لے کے یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی، ان کو بھی کرپٹ، نوٹو لگا دیا حرام پہ ان کو بھی. انتظامیہ پہلی بار ہوا وہ، اس کے کیا کیا مطلب اس نے کام دی ہے اس قوم کو کہ اے میرا آئی جی، اے آئی جی، ساٹا آئی جی، ساٹا ڈی سی، ساٹا کمشنر، چمچے کڑچے وہاں پیدا کرنے شروع کر دیے. سرکاری ملازم سرکار کا ملازم، تو کون ہے؟ آج تو ہے کل تو نہیں ہوگا. سو یہ جو ہے کیا واقعی نواز شریف کو خدا کا خوف کریں؟ آپ کیا واقعی نواز شریف کو قوم کے غم کا کوئی احساس ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑے سے مشکوک ہیں اس بارے میں. نا بھائی، مجھ سے قرآن پہ حلف لے لیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے پیپلز پارٹی کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن یاد رکھیں جو مجھے کہانی سمجھ آئی اور میرا ایک براہ راست ایک تجربہ ہوا. بی بی نے جو میرے لیے لکھا ہے کتابوں میں موجود ہے، اونلی حسن نثار ٹرولی انڈرسٹینڈز دا انبلیویبل پیراڈاکسز آف دیئر سسٹم when he says، آگے انہوں نے میرا کوٹ کیا ہوا نہیں. تو 30 سال ہو گئے، میرے کالم گواہ ہے، میں کوئی زبانی گفتگو کر رہا ہوں. یہ الیکٹرانک میڈیا وغیرہ تو کل کی بات ہے. میری تو کتاب کا نام ہے بی بی بابو اور بے بس عوام. میری تو کبھی کسی جماعت کے ساتھ بنی نہیں. ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی، 1.5 سال ہوا تھا، میرا خیال 1.5 بھی نہیں ہوا تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ میں کیا کر رہا تھا وہ دیکھ لیں اٹھا کے. وائرل ہوئی، ان کا زوال شروع ہے اور یہ وجوہات ہیں، 3-4 وجوہات میں نے گنوائی. سو خدا کا خوف کریں. ہندوستان کا پولیٹیشین بہت کرپٹ ہے. ساؤتھ کی موویز دیکھ لیں، خود ان کی اپنی موویز دیکھ لیں، حرمی ترین گندے ترین لوگ، لیکن آج تک کتنا بڑا ملک ہے، ان کی معیشت ہم سے کتنی. کبھی سنا ہے ان کے کسی وزیر اعظم نے ڈھیٹوں کی طرح باہر جائیدادیں بنائی ہوں، خریدی ہوں، بچے باہر سیٹل کر دیے ہوں؟ اور دولت کے انبار دے دیے ان کو کہ کام کون سا کرو؟ معذوروں والا. معذوروں والا کام کیا ہے بھیا؟ وہ تو کوئی 10-20 ارب خرب ڈالر ہے،
تو پراپرٹی خریدو بیچو بس، اور کی ہے؟ کبھی کسی کا سنا؟ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کتنے ٹائمز بڑا ملک ہے ہم سے، ان کی اکانومی کا سائز دیکھو، ان کی آبادی دیکھو، دنیا کا، خدا کا واسطہ تو وہ چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے آبادی میں۔ وہ خدا کا خوف کریں، یہ کھا گئے کھوکھلا پچھلے 40 سال۔ دیکھو بات سنو، جو بندہ جتنے عرصے رہا ہے اس کا حساب لے لو اس سے۔ نواز شریف کی آمد کے بعد دیکھو کون کون کتنی دیر میں کہاں کہاں اقتدار رہا، کس کے پاس رہا، اسی حساب سے ملک کا قرضہ تقسیم کرو۔ انج لٹکے ہوں اس پکے نہ، لیکن یہ پکا بڑا قیمتی ہے، لٹکے ہوں کچھ بھی نہیں، اور ایک مقدمے عدالتیں تو فلانا تو ضمانتیں تو یہ ہو تو وہ ہو، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، سب تو پی ڈرامہ ہے۔ یہ ایک ایک ایس ایچ او کی مار نہیں ہے، لیکن کو کرنے والا ہو تو بس چھوڑو،